السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ذکر اور اذکار کی سیریز جو ہے وہ جاری ہے۔ آج میں نے آپ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت پوری جو ہے وہ رکھی ہے، سورہ یوسف جو ہے، اور اس میں بے تحاشا حکمتیں ہیں۔ اس کے اوپر اگر ہم چاہیں، جب ہم سورہ یوسف پہ پہنچیں گے تو ان حکمتوں سے ہمیں سیکھنے کا بہت کچھ موقع ملے گا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں، چند چیدہ چیدہ باتیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کس طریقے سے یہاں ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ہمیشہ سے، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جب چھوٹے سے تھے تو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ ان کو کنویں میں پھینک دیا، پھر وہ ایک ان کو نکال کر کنویں سے ایک قافلہ لے گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے ایک عزیز مصر کے گھر میں جو ہے وہ انہوں نے زندگی گزاری، اور وہاں پر جب وہ زندگی گزار رہے تھے تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ ان کے گھر میں رہتے ہوئے جب انہوں نے اپنے آپ کو جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ بری نظر ان کی مالکن نے جو ہے وہ رکھی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جیل میں تقریباً 9 سال جو ہے وہ زندگی گزارنا پڑی۔ اور اس کے بعد وہاں پر ہم ان میں مختلف خوابوں کی جو تعبیر اور خوابوں کی حکمتیں جو ہے وہ ہم وہاں پر دیکھیں گے۔ تو ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کس طریقے سے بے تحاشا ان کو مختلف مراحل سے زندگی میں گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچاتے ہیں کہ جہاں پر وہ ان کو اللہ تعالیٰ وزیر خزانہ بناتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر 101 میں اس کی پہلی جو یہ پوری آیت ہے، اس کو آپ ضرور یاد کریں، اور خاص طور پہ اس کے معنی جو ہے لفظ بلفظ وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اس کی حکمتیں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ ربی قد آتینی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے، اور آپ لوگوں نے جب یاد کرنی ہو تو قرآن پاک سے دیکھ کر جو ہے وہ ضرور یاد کیجیے گا، تاکہ کوئی اعراب جو ہے اس کے بھی، اگر کیونکہ فونٹس کے بعض اوقات ایشو آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو۔ تو اس کے اگر ہم بامحاورہ میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، پھر میں لفظ بلفظ ترجمہ بھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور صالحین کے ساتھ شامل فرما۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر ہم اس دعا میں، کیونکہ شروع کا جو حصہ ہے وہ خاص طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہے، اور ہم اگر اپنے ذات کے لیے اس دعا کو یاد کریں تو یہ اسکرین میں آپ کے سامنے جو ہے اس کا آیت کا جو باقی حصہ ہے، ان کے شروع کا حصہ نکال کر، تو وہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اس کو ہم خاتمہ بالخیر کی دعا جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض، کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے فاطر السماوات، پیدا کرنے والے آسمان اور زمینوں کے، انت ولی، انت تو جو ہے ولی فی الدنیا، کہ تو جو ہے وہ کارساز ہے، میرا حقیقی کارساز ہے دنیا اور آخرت کے اندر، توفنی، تو مجھے موت دینا، مسلمن، مسلمان، والحقنی، اور الحاق سے ہے، الحاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مل جانا، اور میرا الحاق کرنا بالصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں جب مروں تو میں مسلمان ہی مروں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بنوں۔ اور میں آپ کو، ہم قرآن پاک میں اب تک یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ دین جو ہے وہ اصل میں ایک ہی دین ہے، دین اسلام ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دیا ہے۔
اور جو شریعت دین ابراہیمی کی تھی وہی شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے اس کو چنا گیا ہے. تو اس دعا کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں بہت ہی خوبصورت دعا ہے, اور اس سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں ان میں پہلی چیز سب سے وہ کیا چیز تھی, وہ شکر گزاری کا مظاہرہ تھا. کہ اگر آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ شکر کیا کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام تکلیفوں سے گزرنے کے بعد جو بادشاہت جو حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی, اس کا اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ انہوں نے اظہار کیا. یعنی کہ ہمیں اب تک ہم جتنی بھی دعائیں اگر تمام قرآن پاک سے انبیاء کی دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں عاجزی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ شکر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ شکر جو ہے اس کو وہ ادا کرتے ہیں, عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اور اس دعا میں جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ خاتمہ بالخیر کی دعا ہے, یعنی کہ ایک پیغمبر جو کہ یقیناً ایک پیغمبر کا درجہ ہم سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, وہ بھی اپنے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ جو ہے وہ خیر پر کرنا. تو ہم جیسے لوگوں کو اس طرح کی کتنی ضرورت ہوگی ان دعاؤں کی, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ ہم خطا کے پتلے ہیں, ہم سے کتنی خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں, اور انبیاء جو ہے وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں, تو ہمیں ان دعاؤں کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ نیکیوں کے ساتھ اس انجام کی فکر کہ میرا جو الحاق ہے وہ کس کے ساتھ کرنا, وہ ان پیغمبروں کے ساتھ, ان نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ کرنا کہ جو قیامت کے دن موجود ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ تمام ہمیں قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں اور مسنون دعائیں ہیں ان سے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ہے. اگر ہم اس دعا کے فوائد اور اس کے مختلف قسم کے اگر ہم عمل دیکھیں کہ یہ دعا ہمیں شکر, تواضع اور آخرت کی فکر سکھاتی ہے. اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو شکر گزاری کے ساتھ عاجزی اپنائیں, یعنی کہ عاجزی کے ساتھ ہی آپ کو ہمیشہ کامیابی ملے گی. اور اصل میں کامیاب وہی شخص ہے کہ وہ اپنے اندر جو ہے وہ ہر حال میں عاجزی لے کر آتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنی نعمتوں سے نوازے اس کے اندر جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ آنی چاہیے. روزانہ اس دعا کو صبح یا سونے سے پہلے پڑھنا آپ کی نیتوں کو خالص کرے گا. مشکل حالات میں بھی اس دعا کا ورد جو ہے وہ دل کو سکون دیتا ہے. یہ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ آخری وقت میں ایمان پر خاتمہ عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو, اور آخری وقت میں اگر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ کر دیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی. اور ہمارے روزانہ کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں, خاص طور پر جمعے کے دن یا رات کو اس دعا کو مانگیے. دعا مانگتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حالات, واقعات اور کیفیات ہیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے, کہ جب ان کے بھائی ان کے سامنے آتے ہیں کس طرح سے وہ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور ان کے پاس اختیارات موجود ہیں, کس طرح سے وہ اپنے والد صاحب سے بات کرتے ہیں. ان تمام باتوں کو جب آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے اندر وہ کیفیات اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اور زیادہ نمایاں ہوں گی, اور اللہ سے کہیں کہ یا رب جیسے تو نے اپنے نبی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کیا ہے مجھے بھی کامیاب کر دے. اسی دعا کے حوالے سے میں جو شروع میں نے پوری آیت آپ کے سامنے رکھی تھی, تو میں چاہوں گا کہ میں ایک دفعہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ آپ کو کر دوں گے. ربی, اے میرے رب, قد یقیناً آتینی کہ تو نے مجھے عطا کیا ہے من الملک, یعنی کہ یہ جو بادشاہت ہے, وہ علمتنی, اور علم جو عطا کیا ہے وہ کس نے کیا ہے, یعنی کہ کہیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام میں ایسا نہیں آیا کہ میرا کوئی یہ ذاتی میرا کوئی کارنامہ تھا یا میں نے اس چیز کو حاصل کرنے میں کوئی کردار ادا کیا, بلکہ یہ سب خدا کی عنایت تھی. من تعویل الاحادیثی, کہ جو خوابوں کی تعبیر کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری بادشاہ کا جب وہ خواب تھا تو بادشاہ کی پوری سلطنت میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہو, اور واحد شخصیت حضرت یوسف کو وہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا. تو وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو وہ پہچان جو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے کہ فاطر السماوات والارض, کہ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. انت ولی, اور اللہ تعالیٰ آپ جو ہیں ولی فی الدنیا والآخرہ, کہ آپ ہی میرے ولی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے کارساز ہیں دنیا اور آخرت کے اندر. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اور توفنی, اور فوت کرنا, مسلمان, یعنی کہ مجھ کو جب بھی آپ میرا خاتمہ کریں, مجھے موت دیں, تو مجھے میری وفات جو ہے وہ مسلمان کے طور پر ہو. وہ الحقنی, اور میرا الحاق کر دینا اور مجھے شامل کر دینا بالصالحین, نیکوکاروں کے ساتھ اور صالح لوگوں کے ساتھ. تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے. اس دعا کو بار بار پڑھیے, یاد کیجیے, اور اس دعا کے حوالے سے یا کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی میں نے یہ یاد کی ہوئی ہے دعا فاطر السماوات والارض سے. جی پلیز. جی میرا کویسچن ہے. جی بتائیے سر. پلیز. ہاں جی, میں نے اصل میں یہ اکثر میرے ذہن میں یہ ایک بات آتی ہے, اب جس طرح سے یہاں پہ توفانی نون زاویہ نی ہے خاص, جیسے میرے لیے دعا میں ہے, تو جس طرح بعض دعاؤں میں نون الف زبر نا کا صیغہ آتا ہے, ربنا آتنا, تو اس میں ہم سب شامل ہوتے ہیں, جو جیسے میرے بچے, میرے بہن بھائی, میرے عزیز و اقارب, میں خود, مطلب اس طرح سے. تو یہ اکثر مجھے بات ذہن میں آتی ہے کہ اس دعا میں کیا ہم سب شامل ہوتے ہیں جس میں نا کا صیغہ ہوتا ہے؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, یہاں پہ یہ جو توفنی ہے, یہ نی جو ہے نا, جب مطلب نون یہ تو خاص ہی آ گیا, زیر آ گیا, تو یہ میرے اس کا لیے نا مطلب ہے خاص, میں. تو نا کیا جو ہے کہہ وہ رہی, جمع کا صیغہ ہے. نا جمع کا صیغہ ہے, لیکن یہ جو نی ہے یہ اپنے لیے آیا ہے.
ہاں جی، یہ تو اپنے لیے نا، یہ تو کلیئر ہے. میں یہ جی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس وقت جمع کا ہم صیغہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں اس دعا میں کیا میرے جتنے مطلب میرے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ سب شامل ہوتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس میں سب شامل ہوتے ہیں. یعنی کہ جو ہماری جیسے بڑی مشہور دعا ہے آیت کریمہ کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ بھی تو اب خاص ہم نے اگر جمع کے لیے صیغے میں ڈالیں گے تو لا الہ الا انت سبحانک ان کننا من الظالمین، وہاں پہ پھر کن نہ ہو جائے گا. ہاں نہیں، وہ تو چلیں جس طرح دعا ہے اسی طرح ہی. صرف یہ جی نا کے بارے میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جی وہ مطلب سب اس کے میں لیے کیا ہم سب شامل ہوتے ہیں؟ بالکل سب شامل، کیونکہ وہ بات ہی سب کے لیے نا. جیسے ہم نے حضرت آدم کی دعا دیکھی تھی کہ ربنا ظلمنا، کہ جی اے جی ہمارے بالکل. رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. میں نون تو وہ علی زبردست، تو میں اس جی لیے یہ اکثر سوچتی ہوں کہ یہ اس میں ظاہر ہے جس کا نام نہیں بھی لیا ہم نے وہ بھی وہ بھی شامل ہے شامل ہوں گے. دعا میں. جی وہ بھی شامل ہوں گے. شکریہ. جی اور کسی کا کوئی کویشچن تھا؟ آلریڈی آپ کا کوئی کویشچن نہیں ہے تو میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ ربنا لا تؤاخذنا نسینا واخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.